اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا سبجیکٹ رمضان اور قرآن ہے۔ قرآن میں جہاں رمضان کا ذکر آیا وہاں یہ آیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی قرآن کا ریویلیشن رمضان کے مہینے میں شروع ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، یعنی رمضان دراصل قرآن کا مہینہ ہے یا قرآن کو پڑھنے کا مہینہ ہے، یعنی دی منتھ آف دا اسٹڈی آف دا قرآن۔ قرآن کو پڑھنا یا اس کو اسٹڈی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسے عربی میں تلاوت کر لیا جائے، یعنی قرآن کو پڑھنے کے 3 لیولز ہیں۔ پہلا لیول ہے قرآن کو عربی میں پڑھا جائے، تلاوت یا ریسیٹیشن کیا جائے، اور اس کے بعد قرآن کے ترجمے کو پڑھا جائے، یعنی اس کے ٹرانسلیشن کو، اور اس کے ٹرانسلیشن کی مدد سے قرآن کے میننگ کو سمجھا جائے۔ اور پھر جو تیسرا لیول ہے، جو سب سے اہم لیول ہے، وہ یہ کہ قرآن کے اوپر غور و فکر کیا جائے، یعنی قرآن کی جو آپ نے باتیں ترجمے کی مدد سے پڑھی اس کے اوپر غور و فکر، جسے قرآن میں تدبر کہا گیا ہے۔ تو تبھی جب آپ غور و فکر کریں گے اور گہرائی سے سوچیں گے تب آپ کو قرآن کے وہ میننگ آپ کے اوپر کھلیں گے جو ڈیپر میننگ ہے، یعنی جو ایسے میننگ ہے جس کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں، یعنی آپ قرآن کو اپلائیڈ وے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن کو پڑھنا عربی میں اور پھر اس کو ترجمے سے پڑھنا کسی زبان میں، اردو، انگلش، ہندی، جس زبان میں بھی آپ کو آسانی ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی بعض چیزوں پر غور کرنا۔ تو یہ 3 لیولز ہو جاتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں بہت جلدی قرآن کی تراویح ہوتی ہے تاکہ 10 دن میں 15 دن میں ختم کر دیں۔ تو قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں نازل ہوا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہ بات قرآن میں سب سے پہلے آ گئی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ خدا کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، یعنی دس از دا بک آف گاڈ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ یہ گائیڈنس ہے ان لوگوں کے لیے جو رائچیس ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن گائیڈنس کی کتاب ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہمیں گائیڈنس لینی ہے اپنی زندگی کو کیسے ہم گزاریں۔ تو جب ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کے اوپر غور کریں گے تبھی ایسا ہوگا کہ ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکیں، قرآن سے سبق حاصل کر سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن ہم کیسے پڑھیں اور کیسے اس کے سبق، اس کے لیسنز ہم حاصل کریں، اور کیسے ہم قرآن کے میسج کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، یعنی کیسے ہم قرآن کو اپلائیڈ وے میں سمجھیں۔ تو جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یعنی بندے کے لیے کسی کام کو شروع کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے نام سے شروع کرے، یعنی وہ ہستی جو تمام رحمتوں، تمام نعمتوں، ہر طرح کی بلیسنگز، ہر طرح کی باؤنٹیز کا خزانہ ہے، اور جس کی رحمتیں، جس کی بلیسنگز ہر وقت ابل رہی ہیں۔ تو اس کے نام سے کوئی کام شروع کرنا دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خدا سے دعا کر رہا ہے کہ اے میرے رب، میں نے یہ کام تیرے بھروسے سے شروع کیا ہے، اب تو اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ، ساری نعمتوں اور ساری بلیسنگز کے ساتھ میری مدد پر آ جا اور میرے کام کو اچھی طرح سے مکمل کر دے۔
تو اس طریقے سے جب کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنا کام شروع کرتا ہے تو اس میں ایک طرف تو اس کی بندگی ثابت ہوتی ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے، وہ خدا کا سرونٹ ہے، خدا اس کا مالک ہے، لارڈ ہے، اور دوسری طرف یہ ضمانت بھی اس کو ملتی ہے کہ جو کام اس نے شروع کیا ہے وہ یقینی طور پر کامیاب ہوگا۔ تو اس طریقے سے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور گہرائی سے سوچیں گے تب آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی قرآن کا پہلا چیپٹر سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری تعریف رب العالمین کے لیے ہے، سارا پریز رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو جب آپ سوچیں گے کہ خدا سارے جہان کا رب ہے، رب العالمین ہے، تب آپ گہرائی سے سوچیں گے کہ خدا نے ساری کائنات بنائی، پورا یونیورس بنایا جس میں گیلیکسیز ہیں، جس میں سولر سسٹم ہے، جس میں بلینز آف اسٹارز ہیں، اور یہ پلینٹ جس میں ہم رہتے ہیں، سمندر، پہاڑ، دریا، جانور، چڑیائیں، برڈز، ہر چیز جو ہم کھاتے پیتے ہیں، سبزیاں اور پھل، اور جو اس دنیا میں منرل ہیں، جو میٹل ہیں، جو چیزیں ہیں، گیسز ہیں، پیٹرول ہے، آپ یہ سوچیں گے کہ خدا نے کتنی عظیم دنیا بنائی۔ تو اس سے خدا کی گلوری اور اس کی عظمت آپ ڈسکور کریں گے، یعنی آپ یہ ڈسکور کریں گے کہ سب چیزیں خدا کی دی ہوئی ہیں، خدا کا عطیہ ہیں، ہر چیز خدا نے ہمیں گفٹ کے طور پہ دی ہے۔ ہمارا پورا ایگزسٹنس جو ہماری ہیومن باڈی ہے یہ خدا کا عطیہ ہے، خدا کا دیا ہوا ہے، یعنی اس نے ہمیں گفٹ کے طور پر دیا ہے۔ اور ساری چیزیں جو آکسیجن ہے اور ہوا ہے اور سن لائٹ ہے، یہ سب چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں وہ خدا کی طرف سے مل رہی ہیں، یعنی خدا دینے والا ہے اور ہم لینے والے ہیں، خدا گیور ہے اور ہم ٹیکر ہیں، جسے عربی میں کہتے ہیں منعم، یعنی منعم کے معنی ہوتے ہیں گیور یا بینیفیکٹر، اور عربی میں کہتے ہیں منعم، لینے والے کو، یعنی خدا منعم ہے اور انسان منعم ہے، خدا دینے والا ہے، انسان لینے والا ہے۔ تو جب ہم یہ دریافت کریں گے کہ خدا منعم ہے، وہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ساری دنیا کی چیزیں ہمارے لیے بنائیں، جب ہم گہرائی سے سوچیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ یہ ساری کائنات، یہ پورا یونیورس خدا نے میرے لیے بنایا، یعنی ہم اس کو پرسنلائز کریں گے، ہم سوچیں گے کہ یہ ساری یونیورس خدا نے میرے لیے بنائی، یہ پوری دنیا خدا نے میرے لیے بنائی۔ قرآن میں آتا ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ ہم نے تمہیں ہر وہ چیز دے دی جو تم نے ہم سے مانگی، یعنی جو بھی تمہاری ضرورت تھی اس کو ہم نے پہلے سے ہی تمہارے لیے دنیا میں رکھ دیا، کہ جب انسان پیدا ہو اور وہ کچھ کام کرنا چاہے، وہ کوئی سویلائزیشن بنانا چاہے، تو اس کے لیے ساری وہ چیزیں اس دنیا میں موجود ہوں جس کو اس کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ اس طرح سے سوچیں گے کہ خدا رب العالمین ہے، سارے جہان کا مالک ہے، ساری جو کائنات ہے اس نے بنائی ہے، یہ دنیا اس نے بنائی ہے، مجھے جو وجود ایگزسٹنس دیا ہے وہ خدا نے دیا ہے، تو اس سے آپ خدا کی گلوری اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی ڈسکور کریں گے، اور پھر آپ کے دل میں خدا کے لیے جو حمد کے کلمات، شکر کے جو کلمات، تھینکس کے جو کلمات ہوں گے وہ نکلیں گے۔ تو قرآن کی ایک یہ بہت بڑی کوالٹی ہے کہ وہ مومن کے جو دلی احساسات ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ہی اچھے الفاظ ہمیں دیتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ اسی قسم کے دعائیہ الفاظ ہیں، دعائیہ کلام ہے، یعنی پریئر ہیں، جس کے ذریعے بندہ خدا سے دعا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو مالک یوم الدین ہے، تو ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے، تو تو مجھے سیدھا راستہ دکھا اور اس راستے پہ مت چلا جس سے میں جس راستے پہ چل کر میں بھٹک جاؤں۔ تو اس طریقے سے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کی باتیں آپ کے دل کی آواز بن جائیں گی،
اسی طریقے سے جب آپ قرآن کا دوسرا چیپٹر یعنی سیکنڈ سورہ البقرہ پڑھیں گے تو وہاں شروع میں آپ دیکھیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ الف لام میم یہ خدا کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، راہ دکھاتی ہے، ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جو رائچیس ہیں، جو ڈر رکھتے ہیں، جو خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک گائیڈ بک ہے، ہمیں اس سے گائیڈنس حاصل کرنی ہے۔ تو یعنی ہم قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں کہ ہم اس سے گائیڈنس حاصل کریں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کو عربی میں پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، ریسائٹ کریں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ اگر آپ عربی نہیں سمجھ سکتے، زیادہ تر لوگ ہمارے ملک میں اس سب کانٹیننٹ میں عربی نہیں سمجھتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو ترجمے سے ضرور پڑھیں، تبھی قرآن ہمارے لیے گائیڈ بک بنے گی۔ یعنی ہمیں قرآن کو ایک سیکر کی حیثیت سے پڑھنا ہے، یعنی سیکنگ اسپرٹ ہمیں جگانی ہے، تبھی ہم قرآن کے جو میننگ ہے اس کو سمجھ پائیں گے۔